بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تجارت جو ہے یہ اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن اور حدیث میں تجارت کرنے کو بھی کہا گیا ہے، سود کو حرام کہا گیا ہے۔ لیکن تجارت کو جو سلسلہ ہے، تجارت کس طریقے سے کرنا چاہیے، دھیرے دھیرے یہ چیزیں ہم مسلمانوں میں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ایک بزنس پروگرام تھا تو اس کے اندر میں موجود تھا، وہاں پر ایک شخص نے تجارت کے تعلق سے سوال کیا تو ان لوگوں نے اس کے جواب دیے، لیکن ایک شخص نے پوچھا کہ جو پراپرٹی کا اور زمین کا جو تجارت ہے جس میں پیسہ اٹکایا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، پراپرٹی کا بزنس کرنے والا یا پلاٹ یا زمین میں پیسہ اٹکانے والا کبھی بھی دنیا کا یا ملک کا امیر ترین انسان نہیں بن سکتا۔ پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی، اس کی وجہ کیا ہے کہ تجارت کا مقصد کیا ہے کہ پیسہ مارکیٹ میں ہونا چاہیے۔ آپ اگر تاجر ہے تو آپ کی وجہ سے 10 20 100 200 50 100 اور 250 300 ہزاروں لوگوں نے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ہے تجارت کا سب سے بڑا مقصد۔ آج ہم نے کیا کیا کہ تجارت کو چھوڑ کر بس ایک ایسی چیزیں ہم لوگ اپنانے جا رہے ہیں کہ یہ پلاٹ لے لو، اس میں 50 لاکھ روپے اٹکا دو، یہ گھر لے لو، اس میں پیسہ اٹکا دو، اور ہر چیز میں پیسہ اٹکا رہے، جس کی وجہ سے غربت اور پریشانی کا ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تجارت کا جو مقصد کیا ہے اس کو ہم سمجھے ذرا۔ میں تاجر ہوں، میری وجہ سے 10 20 لوگوں نے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں ایک تاجر ہوں، میں کیا کروں گا، ایک مارکیٹ میں جاؤں گا اور منڈی کے اندر جاؤں گا، بھائی آم ہے اور جتنے بھی پھل فروٹ ہے، سبزی ہے، ترکاری ہے، یہ ساری چیزوں کو میں خریدوں گا، جس سے خریدوں گا اس کو فائدہ ہوگا، اور میں جو اس کو خرید رہا ہوں ہول سیل ریٹ میں خرید رہا ہوں، پھر میں اس کو ریٹیلر کو بیچوں گا جو منڈیوں میں جو مارکیٹوں میں جاتے ہیں، سبزی پھل ترکاری وغیرہ اور فروٹ وغیرہ بیچتے ہیں۔ یہ لوگ اس کو خریدیں گے، یہ بھی پیسہ کمائیں گے، میں بھی پیسہ کما رہا ہوں، میں جس سے خرید رہا ہوں وہ بھی پیسہ کما رہے ہیں، اور میں جس سے خریدا اس کے آج جو لوگ کام کر رہے ہیں، مالی ہے اور جو نوکر چاکر ہے، جو کھیت کی رکھوالی کر رہے ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تجارت، جس کی وجہ سے پیسہ مارکیٹ میں ہوتا ہے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہی تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے کی، اللہ والے بزرگوں نے کی۔ کیا کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے جا کر ملک شام وغیرہ میں بیچتے تھے، فروخت کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فائدہ حاصل کر رہے ہیں، وہاں جن کو مال دے رہے ہیں وہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، وہ لوگ دوسروں کو بیچ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود فائدہ ہو رہا ہے، غلام جو ساتھ میں اس کو خود فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ سارے چیز یا سارے لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو، اور یہ کنٹینیو فائدہ ہے۔ مال لے جائیں گے بیچیں گے، مال لے جائیں گے بیچیں گے، فائدہ ہوتے رہے گا۔ صحابہ نے تجارت کی اور اللہ والے بزرگوں نے تجارت کی، بلکہ اسلام جو پھیلا تجارت کے ذریعے سے ہی پھیلا۔ مسالوں کی تجارت اس زمانے میں انڈیا میں جو اسلام آیا نا، وہ بھی تجارت کے ذریعے سے آیا، وہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا ہوگا، کسی نے ایک پلاٹ لیا تو اس کے دماغ میں کیا تھا، بس اس میں پیسہ اٹکا دو۔ ایک آدمی کا پیسہ 50 لاکھ روپے اٹکا ہوا ہے، 10 سال سے اٹکا ہوا ہے، 20 سال سے اٹکا ہوا ہے، اس کو بیچتا نہیں، کچھ کرتا ہی نہیں، بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے۔ انویسٹمنٹ ہمارے پاس میں ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ میں اور یورپ کے ملکوں میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، شیئر مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ، یہ کیا چیز ہے؟ اس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے لاکھوں کروڑوں روپے اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے، اس سے پیسہ کما رہے ہیں، دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایک ساتھ جو تو شیئر خرید رہے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک گلی میں 10 دلال رہتے ہیں، اور ایک جہاں پر نیا ایریا بستا نہیں تو جتنے پلاٹ نہیں ہوتے اس سے زیادہ وہاں پر دلال پیدا ہو جاتے ہیں، بیچنے والے۔ بھاؤ کیوں بڑھ رہے ہیں، ریٹ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے محلے میں سب سے زیادہ ریٹ زمینوں کے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ مسلمانوں نے تجارت کو سمجھا نہیں کہ تجارت کیا چیز ہے، تجارت کا مقصد کیا ہے، تجارت کس کو کہتے ہیں؟ بس پیسہ لے کر زمین میں اٹکا رہے۔ اور ایسی تجارت میں، ایسے کاروبار میں، ایسے بزنس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت بھی نہیں رکھی۔ آپ یہ سمجھے، تجارت وہی ہے جو صحابہ نے کی، اللہ والے بزرگوں نے کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، ان کے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جن کو کپڑا دے رہے ہیں وہ دور لے جا کر بیچ رہے ہیں، وہ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ مقصد تجارت کا یہ پیسہ مارکیٹ میں ہونا چاہیے، نہ زمین میں اٹکنا چاہیے، نہ بینک میں رہنا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ پورا الٹا ہو چکا ہے، پیسے اٹکا رہے ہیں، اور جو ایسی تجارت کرے گا نا، اللہ نے اس میں خوب برکتیں بھی رکھی ہے، اس کے لیے رحمتیں رکھی ہے، سکون اس کے اندر رکھا ہے۔ اور یہ پیسہ اٹکانے والی جو تجارت ہے نا، آپ لوگ ایسے لوگوں سے ملتے ہوں گے، چاہے پلاٹ والے ہو یا پھر بینک میں پیسہ رکھنے والے ہو، ان کے آپ حال دیکھو کیا ہے، یہ پریشان آپ کو نظر آئے گے۔ تو بھائی جو اصلی تجارت ہے نا، جس اسلام نے ہم کو سکھایا ہے، جو تجارت اس کو کرنے کے عادی بنائے، اس کو عام کرے، پیسہ مارکیٹ میں لائے، لوگوں کی مدد کرے، خود بھی پیسہ کمائے، دوسروں کو بھی پیسہ کمانے کی ترغیب دے، تجارت کی ترغیب دے، بزنس ان کو بتائے کہ کس طریقے سے ہم کو بزنس کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری اور اہم بات ہے، ورنہ مسلمانوں میں بہت زیادہ اب لالچی لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ زمین میں بینک میں پیسے اٹکا رہے، ڈر رہے میرے بچوں کے لیے، میرے فیملی کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے۔ اس سے زیادہ اگر جب وہ بزنس میں پیسہ اٹکائیں گے نا، 10 گنا ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایسے لوگوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔